پروفیسر عدیل ملک صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے. اگین ایک زبردست اینالسٹ ہیں اور بڑی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں اس پورے ایشو کی. آپ تمام معزز شخصیات کا شکریہ. زاہد محمود صاحب، سب سے پہلے سر میں آپ سے ہی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. آپ کے نزدیک جو یہ اب ظاہری بات ہے کل ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو رہا ہے وچ از ہسٹورک، بہت بڑی بات ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں کہ یہ 60 دن کے اندر ایک فائنل ایگریمنٹ تک دونوں فریقین کو لے جائے گا، اور جو سپوائلرز ہیں جن میں اسرائیل خود ایک بہت بڑا سپوائلر ہے ان کو ایٹ بے رکھے گا، دور رکھے گا کہ کسی قسم کی شرارت نہ ہو، کوئی دراندازی نہ ہو؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں جی. ایک تو یہ جو یادداشت ہے یہ ٹھیک ہے، اٹ از وے فارورڈ، لیکن بھی مڈ کورس پہ ہیں جی. لیکن جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بار بار پریشر بلڈ کر رہے ہیں. ابھی G7 کی بھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس پہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اسرائیل کچھ زیادتیاں کر رہا ہے. پھر اسرائیل کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ بہتر ہوتا کہ سیریا جو ہے وہ بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتا تھا حزب اللہ کا. اب یہ وہ اشارے ہیں کہ وہ اسرائیل کو بڑا کلیئر انڈیکیشن دے رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا، امریکن یہ اپلیکیشن نہ ہوئی ہوتی تو اسرائیل شاید دنیا کے نقشے پہ نہ ہوتا. دس واز ہیوج تھنگ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ امریکہ کے اندر بھی بڑی انگریس ہے جی اسرائیل کی. اب جو مائک ہاکبی ہیں جو امریکن امبیسڈر ہیں اسرائیل میں، وہ اپنے پریزیڈنٹ کے اس اسٹیٹمنٹ کے جواب میں وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی امریکہ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں یہاں پہ خیر امبیسڈر ہوں اور میں ان کو بھی نمائندگی کرتا ہوں، اور امریکہ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر یہ جوئش اسٹیٹ نہ ہوتی تو شاید امریکہ بھی آج ایسا نقشہ اس کا نہ ہوتا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی ابھی تک انگریس ڈیپ ضرور موجود ہے، وہ اس کو سپوائل بھی کر سکتے ہیں. بٹ اپیرنٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ جس طریقے سے ان کی پرسنالٹی ہے وہ اب اس وار سے نکلنا چاہتے ہیں. تو ہی ول ٹرائی اٹ موسٹ کہ وہ اس کو اب سکسیسفل طریقے پہ اینڈ کرے. ابھی دیکھیں اگر وہ یہ لیٹ سے کہ یہ معاہدہ صحیح مکمل نہیں ہوتا اور وار بھی ختم نہیں ہوتی، پھر بھی امریکہ کے لیے بڑا لاس ہے کہ امریکہ اتنا بڑا یونیلیٹرل پاور، پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑا ہیوبرسلی، کیونکہ دوبارہ جنگ پہ تو جا نہیں سکتے، وہ دوبارہ ایران پہ اٹیک تو نہیں کر سکتے اس طریقے سے until unless they are prepared to pay the cost. اور اگر کاسٹ پے کرنے کے لیے وہ تیار تھے تو وہ اس جنگ کو ختم ہی نہ کرتے، اس کو لاجیکل اینڈ تک لے کے جاتے. لیکن جو پریشر ہاریزنٹلی مڈل ایسٹرن کنٹریز پہ پڑتا ہے، جو ہرمز کی وجہ سے اکنامک پریشرز پڑتے ہیں، اور اگین G7 میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر یہ میں جنگ نہ روکتا تو جو انٹرنیشنل اکانومی تھی وہ ڈپریشن میں جا سکتی تھی. تو دس از اے سیریس اسٹیٹمنٹ. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہے ہیں. اب لیٹس سی فرائیڈے کو ہم کیا کس شکل میں یہ چیز سامنے آتی ہے، بٹ موسٹ پروبلی یہ معاہدہ سائن ہونے جا رہا ہے. جوہر سلیم صاحب، آپ کیا کہیں گے سر اس ایشو کے بارے میں؟ جی دیکھیں، یہ جس طرح میں کہتا رہا ہوں اپنے کامنٹس میں، یہ ایک بہت ہی اہم منزل ہے اور اس پہ کوئی اتنا آسان نہیں تھا اس پہ پہنچنا. یہ پاکستان کی جو ایک ریمارکیبل ڈپلومیسی ہے جو ساری دنیا جس کی معترف ہے اس وقت، اسی کے مرہون منت ہے کہ اس منزل پہ بھی پہنچے ہیں یہ دو ملک جو کہ اس سے پہلے بالکل جنگ کی صورتحال پہ تھے، یا اس کے بعد بار بار لگتا تھا کہ دوبارہ سے جنگ کی طرف چلے جائیں گے. ہاں، لیکن یہ دیکھیں، یہ ایک ابتدائی معاہدہ ہے، یہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے جو ایک روڈ میپ دے گا، جو کچھ اصول وضع کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر نیگوسیشنز ہونی ہے بہت ہی اہم معاملات پہ. کیونکہ دیکھیں یہ عبوری ریلیف دے رہا ہے نا، یہ ایک وہ عبوری طور پہ یہ اب نئے ہرمز بھی کھل جائے گی، عبوری طور پہ ان کو سینکشنز ریلیف ملے گی، ایران کو وہ ایکسپورٹ کر سکیں گے اپنا تیل بھی، ان کو ٹریڈ کے معاملات میں بھی ریلیف مل جائے گی، ان کے کچھ جو ہے ایسٹس انفریز جو ہے بھی ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح دوسری طرف دیکھیں تو ان کا بلاکیڈ بھی ہٹ جائے گا. بٹ ساتھ ہی ساتھ پھر جو اصل جو ہے جو کرٹیکل ایشوز ہیں جس کو میں کہتا ہوں جو کہ نیوکلیر کے مسائل ہیں، اس میں کیا ہے دو چیزیں خصوصاً. ایک وہ سسپینشن کے معاملات ہیں، جو 0% انریچمنٹ جو امریکن چاہتے ہیں کہ ایران انریچمنٹ بالکل روک دے ایک لمبے عرصے کے لیے. وہ 20 سال چاہتے تھے، پھر بعد 10-12 سال پہ شاید آ جائے، کیونکہ ایران پہلے 3 سال کی بات کرتا تھا. اس میں وہ کچھ کیویات بھی چاہتا ہے ابھی ایران. تو ایک تو وہ ہے. دوسرا پھر وہ 440 کلو گرام جو افزودہ یورینیم ہے 60% تک، جو ویپنز گریڈ کے بہت ہی قریب ہوتا ہے، وہ 60% سے 90% جو ویپنز گریڈ ہے وہاں تک جانا صرف آپ سمجھیں کہ صرف 2% مزید جو ہے نا آپ کو ایفرٹ درکار ہوتا ہے. تو وہ جو جس وقت دبا ہوا ہے ناتانز اور فردو اور اصفہان کی سائٹس میں، اس کو جو ہے کیا
کیا وہ تیسرے ملک کے حوالے کیا جائے گا, کیا وہ ڈاؤن بلین کیا جائے گا ایران کے اندر ہی. تو یہ سب ڈیٹیلز ابھی طے ہونی ہے. تو ابھی تو میں اس لیے تو میں اس معاہدے کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بائی ناؤ پے لیٹر ٹائپ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے, جس میں امریکہ نے ایران کی کئی چیزیں مانی ہیں, تسلیم کی ہیں, لیکن سب عبوری طور پہ, سب کنڈیشنلی, اس چیز میں کہ ان کو پھر پے کرنا ہوگا ان کی نیوکلیئر شرائط مان کے, جو امریکہ چاہتا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ 60 دن کا پیریڈ ہے, کیونکہ ابھی یہ ساری جو جتنی بھی میں نے چیزوں کا ذکر کیا, یہ سب ان 60 دنوں کے لیے یہ تسلیم کیا ہے انہوں نے آپس میں. پھر دیکھیں اس کے علاوہ بھی معاملات ہیں, جس طرح وہ ملٹری ڈرا ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے, اس میں کلوز ایک ہے, اس کے بارے میں بھی وہ پھر امریکہ کے بھی کچھ مطالبات ہیں کہ ایران جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ جو ہے دخل اندازی نہ کرے ریجن میں. اس پہ بھی بات ہوگی, وہ نکات میں اس طرح سے شاید واضح نہیں ہے, لیکن امپلیسٹ ہو سکتا ہے. پھر جو ہے اپنے ہرمز کا معاملہ کیا ہوگا, کیا وہ 27-28 فروری سے پہلے کی سچویشن میں چلا جائے گا, یا وہ شپنگ کے لیے کھل تو جائے گا لیکن ایران کا کچھ ریگولیٹری کنٹرول وہاں پہ رہے گا. تو یہ بہت سارے اس وقت معاملات ہیں جو کہ ابھی طے ہونے ہیں, جس پہ ایک مفصل مذاکرات ہوں گے, اور پھر ایک جامع معاہدہ, جس کو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک فائنل اگریمنٹ کا نام دے رہے ہیں, یا ایک گرینڈ بارگین کا آپ نام ذکر بھی سن رہے ہیں. تو وہ اس کے لیے تو پھر ابھی سے جب یہ سائن ہوتا ہے, کہہ رہے ہیں الیکٹرانکلی تو ہو گیا, لیکن پھر وہ جمعے کے دن سے, جس دن وہ سیریمنی ہوگی اور باضابطہ طور پہ دونوں سائڈ جو ہیں دستخط کریں گی, اس دن سے پھر وہ پیریڈ شروع ہوگا 60 دن کا. اور میں سمجھتا ہوں وہ بہت اہم ہوگا. اس میں پاکستان کا جو رول ہے, جو اس وقت تک رہا ہے, جو اہم ترین رول تھا پاکستان کا ایز اے میڈیٹر, وہ آگے بھی جاری رہے گا. اس میں بھی پاکستان میڈیٹر ہوگا, اس میں پاکستان کے شاید ساتھ شاید قطر بھی ہوگا, لیکن پیوٹل رول پاکستان کا ویسے ہی رہے گا میں سمجھتا ہوں, کیونکہ اس میں بھی بہت دشوار جو ہے نا معاملات آگے جو ہے ایسے ہیں جو کہ کوئی اتنے آسانی سے حل نہیں ہوں گے. تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت ایک جو ہے نا جس نہج پہ پہنچے ہیں یہ بڑی کامیابی ہے, لیکن اس سے آگے بھی ایک ابھی سفر باقی ہے, اور وہ سفر جو ہے کوئی آسان نہیں ہے, بہت چیلنجنگ ہوگا. اور اس میں اس پروسیس کو پاکستان جو ہے نا نہیں آگے لے کے چلنا ہے ایز اے میڈیٹر انشاءاللہ. پروفیسر صاحب, آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے بٹ یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا زاویہ کوئی اور ہے دیکھنے کا اس کو؟ دیکھیں, یہ جو ایم او یو ہے یہ اچانک سے نہیں آ رہا, اس کے پیچھے بہت زیادہ ایفرٹ ہے, اور کئی پارٹیز ہیں جنہوں نے کمٹ کیا. قطر نے, پاکستان نے, آلریڈی ایران کو کچھ پیمنٹس ملنا شروع ہو گئی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو سکٹل کرنا, ڈیریل کرنا بہت زیادہ آسان ہوگا اسرائیل کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ ظاہر ہے اتنے پریڈکٹیبل نہیں ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ, لیکن جو اب ان کی باڈی لینگویج ہے, جو وہ بات کر رہے ہیں, مجھے اس سے بہت کلیئرٹی نظر آتی ہے کہ اسرائیل کو وہ کال آؤٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب اس سے آگے کو ایک طرح کی انہوں نے سرخ لکیر کھینچ دی ہے. اور وہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ امریکہ کے اندر انتخابات آ رہے ہیں 3-4 ماہ کے بعد, اور مجھے پتہ نہیں کیوں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف ٹرمپ کی پوزیشن نہیں ہے. جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خود بھی پچھلے 2-3 مہینوں سے کافی ڈیوائیڈڈ تھی, اور اب ایک ایسا پوائنٹ آ گیا جس پہ انہوں نے سرخ لکیر کھینچ دی ہے کہ ہم اگر مزید آگے بڑھیں گے تو یہ مزید ڈسٹرکشن ہوگی.